روزہ بھی ہو اور زبان سے گالیاں بھی دی جا رہی ہوں، بد زبانی بھی کی جا رہی ہو، بد کلامی بھی کی جا رہی ہو، زبان سے کسی کو اذیت بھی دی جا رہی ہو، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے میں بھی انسان ناکام ہو رہا ہو، تو پھر روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ صرف بھوک اور پیاس میں مرنے کا نام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو ہم کیوں موقوف کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن روزے کا جو اصل مقصد ہے، وہ مقصد اگر فوت ہو جائے تو روزہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ اور کتنے ہی ایسے کھڑے ہونے والے ہوں گے جن کو اس کھڑے رہنے سے سوائے جاگنے کے، شب بیداری کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ روزے کی اصل روح جو ہے، روزے کا اصل مقصد ہے تقوی کا حصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد قرآن مجید میں یہی بتایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا تصور پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی پریکٹس ہو، اور اس طریقہ کار کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کا ایک عملی تجربہ حاصل ہو۔ لیکن جس وقت روزے کا اصل مقصد سامنے نہ ہو، اس پر عمل پیرا نہ ہو، صرف منہ بند رکھ لینے کا نام اگر روزہ سمجھ لیا جائے، تو صرف منہ بند رکھ لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے ایسے شخص کو روزے سے کچھ نہیں ملے گا۔ روزہ بھی ہو اور زبان سے گالیاں بھی دی جا رہی ہوں، بد زبانی بھی کی جا رہی ہو، بد کلامی بھی کی جا رہی ہو، زبان سے کسی کو اذیت بھی دی جا رہی ہو، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے میں بھی انسان ناکام ہو رہا ہو، تو پھر روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ صرف بھوک اور پیاس میں مرنے کا نام نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو تکلیف دینے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہمیں پتہ چلے کہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ روزہ انسان کی عملی مشق ہوتی ہے، عملی پریکٹس ہوتی ہے۔ اور راتوں کا قیام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیام میں قرآن سنا جاتا ہے، تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے، اس قرآن کے مطابق زندگی نہیں ہوتی ہے۔ ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو قرآن کے منافی ہو، ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے قرآن نے روکا ہو، تو پھر اس طرح کے کھڑے ہونے کا، اس طرح کی نماز کا، اس طرح کے روزے کا، اس طرح کی شب بیداری کا انسان کو حاصل کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو ان کے اس قیام سے سوائے جاگنے کے اور شب بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔